الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ تقوی داروں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو صاف شفاف ہوگا، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی نہ بدلے، اور نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذت مآب ہیں، اور نہریں ہیں صاف ستھرے شہد کی، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور اپنے رب کی مغفرت۔ کیا یہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جنہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے، اور کھولتا ہوا پانی جب انہیں پلایا جائے گا تو ان کی آنتوں کو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ آج ہماری سورہ محمد کی آیہ مبارکہ 15 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامنے یہ ایک آیہ مبارکہ ہے، اور اس ایک آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم مضامین کا ذکر کیا ہے اور دو متضاد گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں اپنی اپوزیشن اور ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں، جیسے تاریکی، روشنی، سورج، چاند، دن، رات۔ دو متضاد چیزوں کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس کو سمجھنا اور اس کی وضاحت آسان ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے یہاں پر دو گروہوں کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا مثل الجنہ، پہلے اہل جنت کا ذکر کیا، اور اس کے بعد کمن ہوا خالد فی النار، یہ بھی اس کی ایک تمثیل کے طور پہ لفظ کا آیا، کمن ہوا خالد فی النار۔ دوسری مثال بیان کی اہل جہنم کی، پہلے جنت والوں کے انعام کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد جہنم والوں کی رسوائی اور ان کے عذاب کا ذکر کیا، تاکہ سمجھنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اگر وہ اعمال صالح کرے گا تو جنت والی جماعت میں آ جائے گا، اور اگر اس کے برعکس عمل کرے گا تو وہ جہنم والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو ارشاد ہوا مثل الجنہ، جنت کی مثال۔ ویسے عربی زبان میں جنت باغ کو کہا جاتا ہے، باغ، اس میں آپ انگریزی میں گارڈن کہہ لیتے ہیں، اردو میں ہم باغ کہہ لیتے ہیں، تو عرب میں اسے جنت کہا جاتا ہے۔ اب لفظ جنت جو ہے، چونکہ باغ ایک ایسی چیز ہے، عربوں کے ہاں اگر دیکھا جائے تو ان کے زمانہ میں جو باغ ہوا کرتے تھے، دو بڑے ان کے ہاں باغ ہوتے تھے، ایک کھجوروں کا باغ اور ایک انگوروں کا باغ۔ اب ان کے ہاں قرآن میں یہ واقعات موجود بھی ہیں، آپ پہلے پڑھا ہیں، سن چکے ہیں اس کی تفصیل، کہ وہ باغات اس انداز میں بناتے تھے کہ جناب اس باغات کے اندر وہ چشمے بھی بتاتے، اس باغات کے اندر جناب وہ بہترین قسم کے پگ ڈنڈیاں بھی بناتے، وہاں پہ جناب وہ بہترین قسم کی جو شراب ہے وہ بھی وہاں بناتے۔ ارے جب وہ حلال تھی، شراب تو بعد میں حرام ہوئی، وہاں پر وہ شراب بنتی، دو جو سب سے مہنگی ترین شراب ہے وہ دو چیزوں سے بنتی ہے، کھجور سے اور انگور سے، تو یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں بڑی وافر مقدار میں اویلیبل تھی، موجود تھی۔ تو وہاں پر یہ بیٹھتے اور وہاں ان کی محفلیں جمع کرتی، اور ان کی جو خوبصورت سب سے بہترین جگہ تھی یہ کھجوروں کا باغ اور انگوروں کا باغ ہوا کرتا تھا۔ تو وہاں سے ایک ان کو سمجھانے کے لیے کہ جس کو تم یہ باغ اور دنیا کا حسین منظر سمجھتے ہو اور بڑا پیارا منظر ہے وہاں پر، تو اس جیسی اللہ نے ایک جنت بنائی ہے جو اس سے بہت اعلیٰ ہے،
لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے کہ لفظ اللہ نے استعمال کیا اور اس کا نام کیا رکھا؟ جنت۔ اب جنت کی مثال کائنات میں کوئی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ دنیا میں کوئی ایک منظر بھی ایسا نہیں ہے جو جنت جیسا ہو۔ یہ میں آپ کو عرض کر دوں، لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں نا جی جنت نظیر وادی، کشمیر جنت نظیر وادی، جنت جیسی وادی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کی جنت کی مثال دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ دنیا میں آپ کو جتنے حسین مناظر نظر آئیں، جتنے پیارے باغات نظر آئیں، جتنی پیاری آبشاریں نظر آئیں، جتنی پیاری جناب خوبصورت موسم کی تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں، باغات نظر آئیں، پھول پھل نظر آئیں، آبشاریں چلتی نظر آئیں، سب کچھ یہاں پہ موجود ہو، لیکن جو رب کی جنت ہے اہل جنت والوں کے لیے، اس کی مثال کائنات میں رب نے بنائی نہیں ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا نظارہ ہے، یہ ایک چھوٹا سا نظارہ ہے۔ اللہ کی جنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سامنے آپ کے گھر میں رکھ دوں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی اور آپ کو اپنے موضوع کے بڑے قریب لے آؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، جب آپ نے وہ نماز کے دوران اپنا ہاتھ بڑھایا اور آپ نے پھر واپس کر لیا، حدیث آپ کو میں نے بیان کی ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں صحابہ کرام نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ آج خلاف عادت شریفہ آپ نے ہاتھ بڑھایا نماز میں اور پھر واپس کر لیا۔ سرکار نے فرمایا میں نماز میں تھا تو اچانک جنت کا خیال آیا، تو میں نے جنت میں انگور تھے لٹک رہے بڑے خوبصورت ان کے گچھے، تو میں نے توڑنا چاہا، پھر میں نے چھوڑ دیا کہ کہیں تم اس پہ اختلاف نہ کرو۔ سرکار وہاں کے انگور کیسے ہیں؟ فرمایا جو ایک دفعہ کھا لیتا قیامت تک کے لیے اس کے منہ سے انگور کی مٹھاس اور ذائقہ ہی نہ جاتا۔ اندازہ کریں ایسا پھل کوئی ہے دنیا میں؟ نہیں ہے۔ تو جنت، اللہ کی جنت تو اللہ کی جنت ہے۔ یہ جتنی یہاں پر ساری ہیں یہ اور معاملات ہیں، لیکن وہ والی جو جنت ہے جو اعمال صالحہ کے بدلے میں اللہ نے دینی ہے، اس کی مثال کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ایک تشبیہتاً یا عاریتاً یا استعارتاً دونوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تشبیہ تو خیر اس کی ممکن ہی نہیں ہے، استعارہ کے طور پہ یہ بتایا تاکہ اندازہ کچھ ہو جائے کہ جنت کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ جنت التی وعد المتقون، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اہل جنت سے اور پرہیزگاروں سے، تقوی والوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا اس میں ایسا پانی ہے، پانی کی نہریں ہیں جو صاف شفاف ہے، صاف شفاف۔ آج ہم پانی جو بھی نکالتے ہیں ہم کہتے ہیں جناب اس میں یہ چیزیں ہیں، اس میں جناب یہ جرمز ہیں، یہ جرمز ہیں، اس کو پیوریفائی کیا جائے، اس کو بوائل کیا جائے تاکہ اس میں وہ جو جراثیم ہیں وہ مر جائیں۔ لیکن جنت میں جو پانی ہوگا وہ اتنا صاف شفاف ہوگا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی بیکٹیریا شامل نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اہل جنت کا پانی اتنا صاف شفاف، خوبصورت، ہر ایک بیماری سے پاک، ہر ایک نقص اور کمی سے پاک۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، فرمایا وہاں دودھ کی نہریں جاری ہوں گی۔ دنیا میں دودھ کی مقدار جتنی بھی اکٹھی ہو جائے، دودھ کی نہریں تو چلتی آپ نے کبھی نہیں دیکھی، اور نہ نہریں بنائی جا سکتی ہیں۔ جدید دور میں گوالوں جتنا جو تیز طریقہ ہے یہ بنا لیں تو الگ بات ہے، لیکن فطرت جو ہے، فطرت ایسی نہیں ہے۔ فطرت میں دودھ کی نہریں دنیا میں نہیں چلائی جا سکتی۔ اسی لیے جب کوئی ناممکن کوئی ممکن بنا دے تو کہتے ہیں جناب اس نے تو دودھ کی نہر چلا دی، کیوں کہ یہ ناممکن تھا جو اس نے کام کر دکھایا، امپوسیبل تھا، پوسیبل بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے متقین کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہاں پر دودھ کی نہریں جاری ہوں گی اور جس کا ذائقہ بھی کبھی نہ بدلے گا۔ دودھ ہے، بھلے آپ اس کو فریز بھی کر لیں، جدید ٹیکنالوجی آ گئی، اس کو آپ فریز کر کے رکھ لیں، بوائل کر کے فریز کر لیں،
لیکن دودھ کا وہ ذائقہ نہیں رہے گا جو فریش دودھ کا ذائقہ تھا۔ ذائقہ بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا؟ ذائقہ بدل جاتا ہے۔ آپ نے اس کو جتنا جناب مائنس ڈگری پہ لے جا کے فریز بھی کر لیا، اس کو آپ نے آئس میں تبدیل کر دیا، برف وہ بن گئی، دودھ تھا برف بن گئی، لیکن جب بھی اس کو آپ ری شیڈیول کریں گے تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ بدل جائے گا۔ لیکن فرمایا جنت والوں کی جو دودھ کی نہریں ہیں وہاں نہ تو فریز کیا جائے گا نہ وہاں پہ بوائل کیا جائے گا، وہ وہاں پہ نہر دودھ کی چل رہی ہے اور پینے والے جب چاہیں وہاں سے پی لیں، لیکن لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اب اندازہ کیجئے آج ہم دنیا کی عارضی لذتوں کے لیے ہم دائمی لذتوں کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آج دنیا کے عیش و عشرت میں ڈوب کر ہم نے اس عیش و عشرت کو چھوڑ دیا جو دائمی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ایسا شفاف پانی دنیا میں نہیں ہے، ایسا پاکیزہ دودھ دنیا میں نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، فرمایا ایسی پاک شراب ہوگی۔ دنیا کی شراب پیتے ہو تو مدہوشی میں ڈوب جاتے ہو، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، انسان اپنی عقل ضائع کر بیٹھتا ہے، منہ سے وہ لغویات اور بکواسات ادا کرنے لگتا ہے، اس کے اندر سے رشتوں کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے اور پرایوں کی پہچان بھول جاتا ہے۔ فرمایا یہ وہ لذت آمیز خوبصورت شراب ہوگی کہ جو پیے گا اسے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اس کا عقل معاف نہیں ہوگا، اس کی عقل ضائع نہیں ہوگی، اس کے اوپر وہ مدہوشی والا عالم نہیں آئے گا، بلکہ فرمایا یہ اتنی پاکیزہ ہے لذت للشاربین، یہ پینے والوں کو ایسی لذت اور راحت اور سکون دے گی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بعد میں دیدار بھی کروایا جائے گا، شرف دیدار الہی سے اسے نوازا جائے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، خالص شہد کی لوگ تلاش میں ہوتے ہیں، جناب کہیں سے مل جائے تو آج لوگ کیا کہتے ہیں، جناب خالص تو نہیں ہے لیکن بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، خالص تو نہیں ہے لیکن اس سے قدرے بہتر ہے، اور اتنا مہنگا ترین ہے جو ہر ایک کی شاید اپروچ میں بھی نہیں ہے، ہر ایک کی پہنچ میں بھی نہیں ہے، اور ایک چمچ کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا وہاں پر شہد جو ہے وہ ڈبوں میں یا کیجی میں اویلیبل نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پر شہد کی نہر جاری ہوگی۔ دنیا میں شہد کی نہر کوئی جاری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن ایمان والوں کے لیے ظاہر ہے وہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یفعل اللہ ما یرید یفعل اللہ ما یشاء، اللہ فرماتا ہے جو میں ارادہ کرتا ہوں وہی کرتا ہوں، اور جو میں چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، اس کی مرضی ہے جو چاہے جس انداز میں کرے۔ فرمایا میں شہد کی نہریں چلاؤں گا وَلَهُمْ، اور وہ شہد کیسا ہوگا؟ مصفیٰ، صاف ستھرا، پاکیزہ۔ اب مسلمانوں ذرا ایک لمحہ کے لیے عالم تصور میں چلے جائیے اور اپنی آنکھیں میچ کر اس جنت کا ذرا ہلکا سا نظارہ کیجئے۔ یہاں جنت والے ماحول میں بیٹھ کے، چونکہ اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، اس سے بہترین جگہ کائنات میں اور کوئی ہے نہیں جس کی میں مثال دے سکوں، کائنات میں اس سے اچھی جگہ اور ہے کوئی نہیں، اس لیے ہم سب سے اچھی اور خوبصورت جگہ پہ اس وقت بیٹھے ہیں، اس پاکیزہ جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ یہاں تصور کیجئے کہ چند ایک زندگی کے سال ہیں، بہت تھوڑے ہیں، وہاں کا تو ایک آدھا دن بھی نہیں بنتا جو آج کل ہماری ایوریج چل رہی ہے، وہاں کا تو ایک دن جو ہے روایات میں مختلف ہے، 1000 سال کے برابر۔ یہاں کا 1000 سال ہو تو وہاں کا کتنا بنتا ہے؟ صرف ایک دن۔ اور یہاں کی ہماری اگر ایج آپ 100 ہی لگا لیں، جو کہ اب کوئی ایک آدھا ہی کبھی کوئی سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے، ایوریج تو 60s کے بعد بس اینڈ سسٹم ہوتا ہے، کوئی 70-80 تک معاملات چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پروبیشن پہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جملہ ہمارے اساتذہ کرام بولتے تھے کہ بیٹا 60 کے بعد تو بندہ پروبیشن پہ ہوتا ہے، کب بلاوا آ جائے، تو 80 لگا لیں ایوریج،
تو یہ 80 جو ہے وہاں کے 1000 سال کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہاں کا تو ایک آدھ گھنٹہ بھی نہیں بنتا. اور ایک شخص اپنا 1 گھنٹہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے نہ لگا پائے تو اسے پھر ہم دانا تو نہیں کہیں گے, اسے ہم سمجھدار تو نہیں کہیں گے. سمجھدار تو وہ ہوتا ہے جو اپنے چند لمحے مشکل گزار لے لیکن اپنی ہمیشہ والی زندگی کو خوبصورت بنا لے. میں اس کی آسان سی مثال دوں. آپ بچوں والے بیٹھے ہیں, آپ خود نصیحت بھی کرتے ہوں گے اپنے بچوں کو کہ بیٹا امتحان کے دن ہیں, آپ اس طرح کرو, اب چند راتیں ہیں, یہ آپ کے 5-6 پیپرز ہوں گے, آپ بیٹا 5-6 راتیں ذرا جاگ لو. دن رات کو اگر جاگنا بھی پڑے تو کوئی بات نہیں ہے, اس کے نتیجے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا ایک ریگارڈ دینا ہے, تم بڑے ہائی مارکس میں A+ گریڈ میں پاس ہو جاؤ گے. تو وہ کیا کرتا ہے, ماں بھی بیٹھی ہے, باپ بھی بیٹھا ہے, بچہ بھی بیٹھا ہے, نیند کا بھی خیال نہیں ہے, کسی چیز کا خیال نہیں ہے, وہ اوور ٹائم لگا لیتا ہے اس تسلی پر کہ کوئی نہیں, یہ تو 5-10 دن ہیں, 12 دن ہیں امتحانوں کے, یہ نکل جائیں گے. لیکن اس کے بعد جب رزلٹ آئے گا تو بڑا کمال کا نتیجہ آئے گا تو خیر ہے, میری ساری تھکاوٹ اتر جائے گی. مسلمانوں یہی معاملہ جنت والا ہے, اس طالب علم کا ہے. جب طالب علم کا نتیجہ آتا ہے نا اور وہ اس کو بہت اچھے مارکس آتے ہیں, وہ ساری مشکلیں رات کی اور نیند کی بھول جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں, 5-10 دن مشکل گزارے تھے لیکن رب نے نتیجہ بڑا اچھا عطا کر دیا. وہ خوش ہو جاتا ہے. تو بالکل ہمارا معاملہ بھی وہی ہے. ہم یہ دنیا کی زندگی میں ہیں, بڑی عارضی زندگی ہے, یہاں مشکلات برداشت کر لو, یہاں کٹھن مراحل برداشت کر لو, یہاں روکھی سوکھی کھا لو, حلال کھا لو, یہاں تھوڑا کھا لو, پاک کھا لو, یہاں پر اپنے من کو پاکیزہ بنا لو, یہاں پر اپنے حلال اور جائز معاملات کو اچھا کر لو. لیکن مشکلات ضرور آئیں گی. کوئی یہ مجھے کہہ دے کہ جناب زندگی میں ہمیں مشکلات نہ آئیں اور ہم جنت والے بھی ہو جائیں, تو یہ نظام قدرت نہیں ہے, یہ فطرت کا نظام نہیں ہے. کیونکہ ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, قرآن نے ترتیب یہی رکھی ہے. فرمایا بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ان مع یسر اسرا نہیں ہے قرآن پاک. قرآن میں ہے ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہ مشکل مرحلہ ہے ہماری زندگی کا جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے ہم یہاں بطور امتحان کے آئے ہیں نا, تو امتحان میں تو آسانیاں نہیں ہوا کرتی. یہاں بطور ہم آزمائش کے آئے ہیں اور امتحان کے لیے آئے ہیں. بندہ مومن کے لیے دنیا میں آسانیاں نہیں ہیں, یہ بات ذہن نشین کر لیجئے. بندہ دنیا میں تکالیف کے لیے ہی ہے, یہاں آزمائشوں کے لیے ہے, یہاں دکھوں کے لیے ہے. لیکن یہاں جس نے چند دنوں کے اس طالب علم کی طرح جو چند راتیں دکھوں میں گزار لیتا ہے, پھر اس کے لیے ساری زندگی کیا ہوتا ہے, سکھ ہی سکھ ہوتا ہے. ظاہری طور پر اچھی جاب مل گئی, اچھی جگہ پر جناب ملازمت مل گئی, اچھا اس کا کاروبار چل گیا, کہیں اچھا موقع مل گیا. تو بالکل اسی طرح یہاں اگر جب ہم چند دن زندگی کے دکھوں میں گزار لیں گے رب کی رضا کے لیے, تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکھ ہمارے مقدر بن جائیں گے انشاءاللہ. تو فرمایا گیا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور جنت میں پھلوں کی بھی سن لو. فرمایا ہر قسم کے پھل بھی تمہارے لیے ہوں گے, ہر قسم کے پھل وہاں پر ہوں گے. فرمایا اور پھل بھی کیسے؟ سرکار نے فرمایا, پیچھے یہ آپ سن چکے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن کی آیت بھی موجود ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن جنت کا پھل کھائے گا تو کہے گا اس جیسا پھل تو میں نے دنیا میں کبھی کھایا ہی نہیں تھا. اس کا ذائقہ اتنا باکمال, اس کا باکمال ذائقہ. آج دنیا میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی, ہماری خواہش ہوتی ہے جناب دولت ہم کتنے کھا لیں گے. جتنی دنیا میں آپ آئٹمز دیکھتے ہیں کھانے کی, کیا ہے, چند ایک سبزیاں, سبزیات, چند ایک پھل. سب کی بنیاد کہاں پہ آتی ہے؟ جتنی پروڈکٹس آپ بیکری میں دیکھتے ہیں کس سے بنی ہیں؟ ایک گندم سے, ٹھیک ہے. باقی سارے جوسز آپ دیکھتے ہیں کس سے بنے ہیں؟ پھلوں سے. یہ سارا کچھ اللہ فرماتا ہے جنت میں ہم تمہیں عطا فرماتے ہیں. تو مسلمانوں جو اتنی پیاری جنت ہے, جو اتنی خوبصورت جنت ہے, جس کے اندر اتنا ذوق شوق اور اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اس کی عطائیں اور نوازشات انسان پر ہیں, تو آپ بتائیے کمن ہوا خالد فی النار, کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہوگا؟
اور اس کا حال بھی بتا دیا، بس وسقوا ماء حمیما، کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ فقطع امعاءہم، فرمایا وہ اتنا خطرناک ہوگا جب پانی پئیں گے کھولتا ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کی جو انتڑیاں ہیں، آنتے ہیں، ان کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیں۔ کھولتا ہوا پانی انتڑیوں میں جائے گا اور انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور انہیں حصوں میں تقسیم کر دے گا اس جلن کی بنیاد پر۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی انتڑیوں کو ٹکڑے کروانا ہے یا پہلے دودھ اور پانی اور شہد اور پھلوں والی نہروں کی جانب ہم نے سفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس پہلے سفر کا مسافر اور راہی بنائے اور ہمیں وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔